اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم کلاس 5. آج یونٹ نمبر 4 جس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا ہے یہ لیسن نمبر 4. ٹھیک ہے, سبق نمبر 4. اس کا صفحہ نمبر ہے 24. ٹھیک ہے, 24 صفحہ نمبر 24 یعنی 24. اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں. آپ 9 نومبر 1877 یعنی 1877 کو پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ کے ایک معزز کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا جو بہت عبادت گزار تھے. آپ کی والدہ بھی بہت نیک اور دیندار خاتون تھیں, یعنی کہ دین سے محبت کرنے والے نیک خاتون تھیں آپ کی والدہ اور والد دونوں. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم یعنی کہ جو شروع کی تعلیم ہوتی ہے, ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی. ٹھیک ہے, اسکولنگ جو ہے آپ کی وہ کہاں کی ہے؟ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ کی. آپ بہت ذہین اور قابل طالب علم تھے. آپ نے پرائمری اور مڈل میں وظائف حاصل کیے. ٹھیک ہے, یعنی چھوٹی کلاسز میں 1 to 5 تک جو ہے وہ پرائمری کلاسز میں آتے ہیں, اور اس کے بعد یہ 9, 10 پھر مڈل جو ہے وہ, یعنی یہ ساری کلاسز میں جو ہے آپ نے وظائف حاصل کیے, وظیفے میں پڑھے آپ. اور مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک, مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین تھے, بہت انٹیلیجنٹ تھے. آپ نے پرائمری اور مڈل جو ہے اس میں وظائف حاصل کیے تھے. میٹرک آپ نے مشن ہائی اسکول سے کمپلیٹ کیا اپنا, اور اس کے بعد مرے کالج سیالکوٹ مرے کالج سے FA کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA فلسفہ کا امتحان پاس کیا, یعنی فلسفی کا. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے. 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ انگلستان چلے گئے, جہاں آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد آپ نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے انہوں نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا, پھر مرے کالج سے انہوں نے FA کیا, پھر گورنمنٹ کالج سے BA اور MA کیا, پھر وہ کچھ عرصہ اورینٹل اور پھر گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے, پھر انگلستان چلے گئے جہاں آپ نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی, اور پھر جرمنی سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی. اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے وطن واپس آ کر وکالت شروع کی. ٹھیک ہے, لاء کیا تھا آپ نے, تو اس لیے آپ نے PhD کے بعد آ کے وکالت شروع کر دی. اور یہ تمام پیچھے جو ان کا سارا کریئر تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب کیا ہے, 1926 میں آپ نے عملی سیاست میں قدم رکھا, یعنی کہ جو سیاسی زندگی جو تھی آپ کی جب وہ سٹارٹ ہوئی, کس سن سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ 1926 سے. اس وقت برے صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی. مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے. آپ سے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی. آپ کی دلی تمنا تھی, یعنی آپ کے دل کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے عملی زندگی میں عملی سیاست میں قدم رکھا تو اس وقت مسلمان جو تھے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے انگریزوں کی طرف سے, اور ان کو مسلمانوں کی یہ حالت جو ہے ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے وہ اپنی اسی شان و شوکت والی زندگی جو ہے وہ گزاریں جو زندگی پہلے وہ گزارتے آئے تھے. ٹھیک ہے, اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں میں آزادی کی امنگ یعنی کہ خواہش اور جوش و خروش پیدا کیا.
ٹھیک ہے، آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا، یعنی کہ آپس میں اکٹھے رہنے کا اور اتفاق کا درس دیا آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے، جس سے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا ہوا، یعنی جس سے مسلمانوں میں آزادی کی سینس جو ہے پیدا ہوئی کہ آزادی جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں جو کہ 25 پیج نمبر 25 پہ ہے۔ 1930 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور اسی سال اعلیٰ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اب 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے آپ نے عہدہ سنبھالا اور اسی سال اعلیٰ آباد میں ایک جلسے کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کر دیا۔ ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم نے اپنی قابلیت اور انتھک کوششوں سے، یعنی کہ بے انتہا کوششوں سے، دن رات کی کوششوں سے آپ کے خواب کو عملی جامہ پہنایا، یعنی کہ ان کے خواب کو جو ہے پورا کیا، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بڑے عالم و فاضل تھے، آپ کو قرآن و احادیث کا خوب علم تھا۔ ٹھیک ہے، عالم فاضل بھی تھے آپ کو قرآن کے متعلق بہت انفارمیشن تھی، احادیث کے متعلق بہت انفارمیشن تھی، آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ عبور ہوتا ہے کہ آپ کو اردو پہ مکمل دسترس تھی، یعنی کہ آپ مکمل طور پر اردو، فارسی اور عربی زبانیں جو ہیں وہ سمجھتے تھے۔ آپ نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی، قوم نے آپ کو حکیم الامت اور شاعر مشرق کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی امت کے حکیم اور مشرق کے شاعر مشرق کا خطاب دیا۔ آپ کی مشہور کتابیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب قلیم، پیام مشرق اور ارمغان حجاز ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں، جس میں کہ ایک بچے کی دعا، ایک گائے اور بکری، ایک پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد وغیرہ لکھی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام آپ کی مشہور کتابوں اور نظموں کے نام ہیں۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ آپ کی کتابوں کے تراجم، یعنی کہ ترجمے دوسری زبانوں میں بھی طبع ہو چکے ہیں، مطلب کہ دوسری زبانوں میں بھی آپ کی جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں بھی آ چکے ہیں۔ علم و ادب کی خدمت کے سلسلے میں انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا، یعنی کہ آپ نے جو علم اور ادب کی دنیا میں جتنی آپ نے اپنا نام روشن کیا، اس کی خدمت کے سلسلے میں انگریز حکومت آپ کو سر کا خطاب دے دیا۔ آپ بہت سادہ طبیعت، مہمان نواز، خوددار اور صابر انسان تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ آپ کے مزار پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہمارے پاس ہیں اس چیپٹر کے سوالات اور جوابات، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے، علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب آپ تحریر کریں گے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ کے ایک معزز کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ ویٹ اے منٹ۔ نیکسٹ ہے، علامہ اقبال کو کون کون سی زبانوں پہ عبور حاصل تھا؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے، آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے
ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا پیغام ملا؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ آپ کی شاعری نے، اب اس میں کاف لکھا ہوا ہے، آپ کی لکھیں گے یہاں پہ اس کی جگہ، ٹھیک ہے۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا، جس سے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا ہوا۔ سوال ہے لاسٹ ہمارے پاس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سبق علامہ محمد اقبال کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب ٹک سے کریں۔ اس میں سب سے پہلا ہے، علامہ محمد اقبال کے والد کا نام تھا، اس میں آ جائے گا شیخ نور محمد، لاسٹ والی آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے۔ نیکسٹ ہے، علامہ محمد اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں جرمنی سے۔ نیکسٹ ہے، علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، یہ ہے آپشن نمبر 2 1930۔ پھر ہے، علامہ محمد اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، مشن ہائی اسکول لکھیں گے آپ یہاں پر، فرسٹ آپشن از دا رائٹ آپشن۔ اور نیکسٹ ہے، علامہ محمد اقبال نے ایم اے فلسفہ کا امتحان پاس کیا، اس کو ہم لکھیں گے گورنمنٹ کالج لاہور سے، ٹھیک ہے، سیکنڈ آپشن از دا رائٹ آپشن۔ اب ہے، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں ہم کریں گے، سب سے پہلا ہمارے پاس ہے، آپ نے پرائمری اور مڈل میں ڈیش حاصل کیے، اس میں ہم لکھیں گے وظائف۔ سیکنڈ ہے، آپ نے وطن واپس آ کر ڈیش شروع کی، اس کا آئے گا آنسر وکالت۔ تھرڈ ہے، ڈیش میں آپ نے عملی سیاست میں قدم رکھا، اس میں ہوگا 1926۔ پھر ہے، علامہ محمد اقبال بڑے ڈیش و فاضل انسان تھے، اس میں عالم آپ لکھیں گے، عالم، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، علامہ محمد اقبال ڈیش و احادیث کا خوب علم تھا، یہ قرآن، اس میں آئے گا قرآن۔ نیکسٹ ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیش تمنا تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ حاصل کریں، اس میں آپ رائٹ کرو گے دلی تمنا۔ نیکسٹ لاسٹ ہے ہمارے پاس، علامہ محمد اقبال کی شاعری سے مسلمانوں میں ڈیش کا شعور پیدا ہوا، اس میں آپ لکھو گے آزادی کا شعور پیدا ہوا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4، جملے مکمل کریں۔ کالم الف کو ہم نے کالم بے سے ملانا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، آپ بہت ذہین اور، اس میں ہم لکھیں گے قابل طالب علم تھے، آپ بہت ذہین اور قابل طالب علم تھے۔ نیکسٹ آئے گا، آپ نے اردو اور فارسی، اس کو ہم ملائیں گے زبانوں میں شاعری کی۔ تھرڈ ہے، علامہ محمد اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی، اس کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے، سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ پھر ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کی شاعری نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ نیکسٹ ہے، آپ بہت سادہ طبیعت اور مہمان نواز انسان تھے۔ نیکسٹ ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ کے، اس کو ہم جوائن کر دیں گے، ایک معزز کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ اور لاسٹ ہے ہمارے پاس، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے میونخ یونیورسٹی، اس کو جوائن کریں گے، سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا یونٹ نمبر 4 جو ہے علامہ محمد اقبال، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ بہت ایزی ہمارا یہ آج کا لیسن تھا، اس کو آپ نے ریڈنگ کو بھی دیکھنا ہے اور ایکسرسائز بھی اس کی کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں نے فل اینڈ فائنل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔